نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، دوستوں اور میرے بہنوں، آج میں آپ کو بے پردگی کا عذاب بتانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ اسی پاکستان میں کسی صوبے کا ہے اور کسی شہر کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک قبر سے آواز آ رہی تھی کہ مجھے نکالو، میں ابھی بھی زندہ ہوں۔ تو ایک بندے نے سنا تو اس نے یقین نہیں آیا، پھر دوسرے نے سنا، اسے بھی یقین نہیں آیا۔ جب بہت سارے بندوں نے سنا اور سب لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے ایک مفتی صاحب کے پاس پیغام پہنچایا کہ ہمیں یہ سنائی دے رہا ہے۔ مفتی صاحب سے پوچھا کہ یہ کیسا ہے، اسے ہم قبر کو کھود سکتے ہیں یا نہیں کھود سکتے؟ تو مفتی صاحب نے کہا اگر تمہیں یقین ہے کہ اس قبر میں جو مردہ ہے وہ زندہ ہے تم یہ قبر کو کھود سکتے ہو۔ جب قبر کو کھودا گیا تو ادھر سے آواز آئی مجھے کپڑے دو۔ تو ایک بندہ گیا، اس کے لیے کپڑے لائے، لباس پہنا تو ڈائریکٹ وہ اپنے گھر کی طرف بھاگی اور گھر کی طرف بھاگ کر کمرے میں گھس گئی۔ کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر دیا اپنا، اور پھر کہا، آواز لگایا اگر کوئی سخت دل والا ہے، اگر مجھے کوئی دیکھ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے سخت دل والا، وہ اندر آئے۔ اور جب اندر باہر سے آواز آئی، ہاں میں ہوں، میں سخت دل والا ہوں، کسی نے کہا، اور اسے اندر آیا تو دروازہ بند کر دیا۔ تو پھر اس سے پوچھا، اس کے جب بال دیکھے، بال اس کے سر میں نہیں، اس سے پوچھا تمہارے بال کہاں ہیں؟ اس لڑکی نے کہا میں بغیر دوپٹہ کے پورے گلی میں گھومتی تھی، لوگوں کے سامنے بے پردگی کے ساتھ گھومتی تھی، اس لیے میرے بالوں کو ایک ایک کر کے فرشتوں نے نکال دیا، یہ ہے بے پردگی کا عذاب۔ پھر کہا تمہارے ہونٹ کہاں ہیں؟ پھر اس نے کہا میں ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کر پورے گلی میں گھومتی تھی، لوگوں کو دکھاتی تھی، بے شرموں کی طرح گھومتی تھی، بے پردگی کے ساتھ گھومتی تھی، اس لیے فرشتوں نے اس عذاب کے میرے یہ ہونٹ بھی نکال دیے۔ پھر کہا تمہارا چہرے کے گوشت کہاں ہیں؟ تمہارے یہ سب گوشت کہاں گئے؟ صرف ہڈی بچ گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا میں میک اپ لگا کر سب کے سامنے گھومتی تھی، باہر گلیوں میں، روڈوں میں، انسانوں کے ساتھ، ہر آدمی کے سامنے گھومتی تھی، شرم نہیں کرتی تھی، کسی چیز کا پرواہ نہیں، اللہ کا خوف نہیں، بے پردگی نہیں کرتی تھی، بے پردگی کے ساتھ جاتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی، اس لیے میرے اس سارے گوشت کو نچوڑ کے نکال دیا گیا۔ پھر کہا تمہارے یہ ناخن کہاں گئے؟ پھر اس نے کہا میں اپنے ناخن میں نیل لگا کر، یہ رنگ لگا کر باہر سب کے سامنے گھومتی تھی، ہاتھوں کو دکھا کے گھومتی تھی اور شو مارتی تھی، ایکشن کرتی تھی، مجھے کسی چیز کا پرواہ نہیں، اللہ کا خوف نہیں، کوئی بھی خوف نہیں، نہ ماں باپ کا خوف، نہ اللہ کا خوف، نہ قبر کا عذاب کا خوف، نہ جہنم کا خوف۔ میں سب کے سامنے اس طرح گھومتی تھی تو مجھے فرشتوں نے ایک ایک ناخن کر کے میں سب ناخن نکال دیے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، میرے بہنوں، یہ ہے بے پردگی کا عذاب۔ میرے بہنوں، مسلمانوں کی طرح رہو۔ مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردگی کو سخت نفرت فرمایا ہے، یہ بالکل شریعت بات سے غلط ہے۔ بے پردگی تو یہ کافروں کی ایک رواج ہے، مسلمانوں کے رواج میں کیوں نہیں آتے تم؟ یہ صرف نجا رواج نہیں، یہ فرض ہے ہر عورت کے اوپر۔ مسلمان ہو تو اللہ کے حکم کے اوپر چلنا پڑے گا تمہیں، صرف نام کے مسلمان نہیں، پکے مسلمان بننا پڑے گا تمہیں۔ اور آج کل ہماری عورتوں کو دیکھو، ٹک ٹاک میں ناچ رہی ہوتی ہیں، کوئی کدھر ناچ رہی ہوتی ہیں، بالکل شرم نام کا کوئی چیز ہی نہیں بچا ہمارے عورتوں میں۔ ہمارے عورتوں کو یہ انگریزوں نے ہمارے عورتوں کو بالکل ختم کر دیا، برباد کر دیا، بے پردہ ہو کر ناچ رہی ہوتی ہیں، کچھ ٹکے پیسوں کے لیے ناچ رہی ہوتی ہیں۔ میرے بہنوں، آج تم یہاں پر تو پیسے لے لو گے، پھر کل وہاں کیا جواب دو گے؟ سنا نا میں نے کیا کہا؟ بے پردگی کا عذاب کیا ہے؟ میرے بہنوں، اللہ سے ڈرو، جہنم کے خوف سے ڈرو، قبر کے خوف سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو دل میں میرے بہنوں۔